قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بے شک آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کل سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تناظر میں جس کتاب کا چرچا ہے وہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ قرآن شریف کی ایک خود ساختہ اور من گھڑت ترجمہ اور تشریح ہے، جس کا نام تفسیر صغیر ہے، اور یہ تفسیر اور ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن شریف کے تقدس کی حفاظت کرنے کے لیے اور اس کی حرمت کی تحفظ کے لیے ایک پورا قانون موجود ہے، اور ان قوانین کی جو چیدہ دفعات ہے ان میں دفعہ 7 اور 9 پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011، دفعہ 298C پاکستان پینل کوڈ اور دفعہ 295 پاکستان پینل کوڈ سر فہرست ہے۔ دفعہ 295 کے تحت جو کوئی قرآن پاک یا اس میں سے کسی اقتباس کی دانستہ بے حرمتی کرے، نقصان پہنچائے یا بے ادبی کرے، اسے یا اسے کسی معیوب یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے، تو کرمنل پروسیجر کوڈ کے حوالے سے جرم ثابت ہونے پر جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ اب مرزا غلام احمد کے بیٹے نے جو قرآن شریف کا ایک من گھڑت ترجمہ اور خود ساختہ جو اس کی ایک یہ تشریح کی ہے، یہ قرآن شریف کے تقدس کی پامالی نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن شریف کی من گھڑت تفسیر بیان کرنا اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے، تو یہ بعین ہی قرآن کی بے حرمتی ہے، اور اس کے اوپر سیکشن 295 لاگو ہوگا اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ مرزا غلام احمد دجال نے نبوت کا دعویٰ تو بعد میں کیا تھا، لیکن اس کے دعوے سے پہلے اس کا اپنا عقیدہ خاتم النبیین کے بارے میں کیا تھا۔ اس ضمن میں اس کی اپنی ہی تصانیف اور اپنی ہی کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کا اپنا عقیدہ خاتم النبیین کا وہی عقیدہ تھا جو کہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اس ضمن میں بہت سی ایسی کتابیں موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر جو ریکارڈ اور تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، لیکن ان میں سے میں کچھ چیدہ کتابوں کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی کتابوں میں سے تریاق القلوب صفحہ نمبر 300، آسمانی فیصلہ صفحہ نمبر 2، تبلیغ رسالت والیوم 2 صفحہ 44، آسمانی نشانی صفحہ 28 اور حمامۃ البشریٰ صفحہ 242 شامل ہیں۔ ان 5 کتابوں جن کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا، اس میں سے جو 2 کتابیں ہیں ان کا میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی جو کتاب ہے تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 300 پہ اس نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیدا ہوئی اور اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ میرے بعد میرے والدین کے گھر کوئی دوسری اولاد نہیں ہوئی، اور اس طرح میں ان کے لیے خاتم الاولاد بن گیا۔ اور اسی طرح حمامۃ البشریٰ میں صفحہ نمبر 242 پہ اس نے لکھا ہے کہ میرے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں،
اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر بن جاؤں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے اس کی اپنی تصانیف اور اس کی اپنی کتابوں سے، جن کے حوالے میں نے دیے، کہ اس نے خاتم کا مطلب اور خاتم کا جو مفہوم لیا ہے وہ وہی مفہوم ہے جو امت مسلمہ کا مفہوم ہے۔ اب جو کتاب جو لکھی گئی ہے تفسیر صغیر، جو کہ مرزا غلام احمد کے بیٹے نے لکھی ہے، اس کے اندر اس نے جو تشریح کی ہے اور جو معنی لیا ہے وہ یکسر جو امت مسلمہ جس کے اوپر اجماع ہے اس سے 360 ڈگری اپوزٹلی ہے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے قرآن کے ترجمے اور اس کی تفسیر میں تحریف کی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کے اوپر 295 کے تناظر میں اس کی سزا جو بنتی ہے وہ سزائے موت بنتی ہے۔ اب ایسی کتاب کی تشہیر کرنا اور ایسی کتاب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور مرزا کمیونٹی، قادیانی کمیونٹی کا اس مقصد کے لیے تبلیغ کرنا اور ایسی کتاب کو لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ قرآن شریف کی سراسر بے حرمتی اور اس کے تقدس کی پامالی ہے، جس کے اوپر بھی یہ دفعہ 295 اور دفعہ 298 اور دفعہ 7 اور 9 پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب رہی بات دستور پاکستان کے آرٹیکل 20 کی، اس کے تناظر میں اقلیتوں کے حقوق کی اور ان کی جو فریڈم آف ریلیجن اور اپنی جو دین کی اشاعت و تبلیغ کی بات ہے، تو وہ اس کا اطلاق ہرگز جو ہے اس کمیونٹی کے اوپر نہیں ہوتا۔ جو قادیانی کمیونٹی ہے وہ سراسر ایک دجل ہے، وہ سراسر ایک دھوکے پر مبنی ہے، اور انہوں نے جو اسلام کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کی مثال ایک بھیڑ کی کھال میں ایک لومڑی کی سی ہے۔ یہ کمیونٹی صرف اس مقصد کے لیے معرض وجود میں آیا کہ اس نے اسلام کی وحدانیت میں ایک شگاف ڈالنا تھا، اسلام کی وحدانیت میں ایک تفرقہ پیدا کیا جائے، اسلام کی پیٹھ میں ایک چھرا گھونپا جائے، اور اس کمیونٹی کا واحد ایک مقصد یہی ہے کہ یہ اسلام کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ بحیثیت مسلم امہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ایسے دجل سے ہم سب لوگوں کو آگاہ کریں اور اس کا دفاع کریں، اور اپنے نہ صرف اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، سب کو اس سے آگاہ کریں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اس فتنے کے بارے میں انفارمیشن دیں، تاکہ ان کو آگاہی حاصل ہو سکے اور وہ ایسے فتنے سے دور رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔